دیکھیے بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے، اپنے اسکول کی پڑھائی کو اچھی طرح کرتا ہے، اپنے تمام کام جو اسکول کے ہیں اس کو اچھی طرح کرتا ہے، اسی کو ڈگری ملتی ہے۔ جو اسکول نہیں جاتا، بالکل پڑھ نہیں رہا، اسے کوئی ماسٹر گھر آ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ لو تم بی اے کی ڈگری لے لو۔ اسی طرح جس انسان نے آخرت کی تیاری کی ہوگی اسی کو آخرت میں نجات ملے گی۔ جس نے تیاری ہی نہیں کی تو وہ نجات کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طرف خواہش رکھتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے خشکی میں کشتی چلا رہا ہے۔ خشکی میں کشتی نہیں چلتی، کشتی ہمیشہ پانی میں چلتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کر لے، اور فرمایا کہ بے وقوف وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ سے جنت کی خواہش رکھے۔ تو ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بادشاہ تھا کہ سال کے آخر میں تو جو بھی اجنبی شخص اس شہر میں داخل ہوتا اس کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کرتے اور اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ اب اسی طرح ایک دفعہ ایک اجنبی شخص اس شہر میں داخل ہوا تو ان لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا، نعرے لگائے کہ بادشاہ سلامت، اور پھر اسے بادشاہ بنا لیا۔ جب اسے لے کے بادشاہ کے تخت پہ بٹھایا تو اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے شہر میں سال کے آخر میں جو بھی آدمی داخل ہوتا ہے ہم اسے ایک سال کے لیے بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور ایک سال کے بعد اس بادشاہ کو دور کسی جنگل میں چھوڑ آتے کہ جہاں پر اگر وہ بھوک پیاس سے نہ مرے تو کیڑے مکوڑے جنگل کے درندے ہی اسے کھا کے ہلاک کر دیں گے۔ اب وہ جو بادشاہ بنایا تھا انہوں نے، وہ بڑا چالاک تھا، دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ جنگل دکھاؤ جہاں پر تم بادشاہ کو چھوڑ کے آتے ہو۔ اب اس نے وہ جنگل دیکھا، اس کا معائنہ کیا، جائزہ کیا، تو اس کے بعد اس نے ایک سال میں ان لوگوں کی خوب خدمت کی، لوگوں کو خوب خوش کیا، ان کا بھلا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس شہر سے اس جنگل تک ایک خوبصورت روڈ بنوا دی، اور اس روڈ کے ارد گرد اس نے مختلف دکانیں لگا دی، کھانے پینے کی اشیاء لگا دی، اور اس جنگل تک اس نے دور دراز سے لوگوں کو لا کے بسا دیا۔ اب جب سال کا آخر آیا تو اس نے خود لوگوں کو کہا کہ سال پورا ہو گیا ہے، اب پرانے بادشاہوں کی طرح مجھے بھی اس جگہ پر چھوڑاؤ جہاں تم پرانے بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ تو شہر والوں نے کہا کہ پرانے بادشاہ وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بنتے تھے، اپنے اگلے انجام کو بھول جاتے تھے، لیکن تم ایک سال کے لیے بادشاہ بنے ہو، تم نے اب آگے جہاں پر جانا ہے اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے۔ آگے ہم نے جہاں پر تجھے چھوڑ کے آنا تھا تم نے اپنے وہاں کے ٹھکانے کا انتظام بھی کر لیا ہے، لہذا اب تم ہمیشہ کے لیے ہمارے بادشاہ ہو۔ تو دیکھیے اس واقعے میں بڑا ہی پیارا سبق ہے کہ آج ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم نے آگے جہاں جانا ہے قبر میں، محشر میں، تو اس کے لیے بھی ہم تیاری کرتے رہیں تب ہم کامیاب ہیں۔ آج ہم اس دنیا میں رہ کے غفلت میں پڑے رہیں، اپنے اگلے انجام کو بھول جائیں تو اسی پرانے بادشاہوں والا کی طرح کہیں ہم بھی اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ تو انسان کو ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا گیا تو اسے چاہیے کہ لپک کر اس میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب اس کے لیے وہ بھلائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو آج ہمارے لیے بھلائی کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری سانس رک جائے تو بھلائی کا دروازہ رک جائے، بند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہمیں نیکی کا احساس ہوتا ہے، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے، ہمیں نیکی کی دعوت پہنچتی ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھلائی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بھلائی کا دروازہ کھلا ہوا اس میں داخل نہ کریں، فوراً لپک کر اس دروازے میں داخل ہو جائیں۔ آج بھلائی کا موقع ملا ہوا ہے تو سستی غفلت نہیں کرنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ نیکیوں کی طرف مائل رہنا چاہیے۔ اور چند آسان نیکیاں ہیں کہ انسان ان کے ذریعے ایک دن میں لاکھوں نیکیاں کما سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 بار سبحان اللہ پڑھے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 100 حج کیے۔ کتنا آسان کام ہے اور کتنی زیادہ نیکیاں۔ اسی طرح صرف اذان کا جواب دینے سے ایک دن میں انسان 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں کما سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، اپنے زمانے کی عورتوں سے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا جب بلال اذان دے تو تم بھی بلال کی طرح کہا کرو۔ ملے گا کیا؟ ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 1000 گناہ مٹائے گا، 1000 درجات بلند کرے گا۔ اب ایک کلمے کے بدلے 1 لاکھ نیکیاں۔ اذان میں 15 کلمے ہیں تو ایک اذان کا جواب دیا تو 15 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح اقامت میں 17 کلمے ہیں، ایک اقامت کا جواب دیا 17 لاکھ نیکیاں۔ فجر کی اذان میں 17 کلمے ہیں، فجر کی اذان کا جواب دیا 17 لاکھ نیکیاں۔ تو اس طرح اب ان عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے دگنا ہے، یعنی مرد کو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ تو یوں جو بندہ ایک دن میں تمام اذانوں کا بھی جواب دے، تمام اقامتوں کا بھی جواب دے گا، اسے 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کتنا آسان کام ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے گا ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو دیکھیے کہ کتنی آسان نیکیاں ہیں۔ اسی طرح انسان ہمیشہ سچی توبہ کرتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم انسان ہیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی بندہ سچے دل سے آ کے اس کی بارگاہ میں توبہ تو کرے۔ تو ہمیشہ انسان کو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے کل بروز قیامت اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے۔